بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارتفاقات کا جو باب باندھا ہے وہ در حقیقت ایک دعوت ہے کہ انسانی زندگی میں جو راحت اور آرام کا پہلو ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جزا کی اصل بنیاد انسان کا عمل ہے اور پھر اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ پچھلی مرتبہ جہاں تک عبارت اور بات پہنچی تھی اس میں یہ بات تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں جو حکمتیں تھیں وہ بیان کیں، اور کچھ لوگ تصور المحراب انہوں نے دیواریں پھلانگیں اور اندر آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے گھبرا گئے۔ طبعی امور سے گھبرانے کی کوئی نسبت، کوئی تعلق نبوت سے نہیں ہوتا۔ شیر اور چیتے کو دیکھ کے ایک اللہ کا اچھا بندہ بھی اتنا ہی گھبرا سکتا ہے جتنا کہ ایک عام آدمی۔ اور اچانک کوئی حملہ ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، دھماکہ ہو جائے تو وہ کیسا ہی ولایت کے مقام تک ہو، عمومی طور پہ تأثرات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ کیوں گھبرا گئے تو وہ ایک قدرتی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا اور یہ بات پچھلی مرتبہ گزر گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دیکھو وہ جو تمہاری بات تھی کہ ہر وقت ہمارے ہاں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوتی ہے، یہ در حقیقت ہماری دی ہوئی توفیق ہے اور توفیق پہ مبنی چیز ہے۔ اور اللہ کی توفیق اس طرف کو مائل ہوتی ہے جہاں خود انسان کی اپنی توجہ بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی جو میلان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راہ کی سہولتیں میسر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کا تقاضا اور رجحان رکھتا ہے اور اس کی تقدیر اس کا ساتھ دے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، اور نیکی کا تقاضا اور رجحان رکھتا ہے اللہ کی تقدیر ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے رجحانات پر بات ہوتی ہے، پھر اس کے علم پہ بات ہوتی ہے، پھر قوت نافذہ پہ بات ہوتی ہے کہ اس کے پاس اسباب اور وسائل کتنے میسر تھے۔ اگر اس کے پاس اسباب اور وسائل میسر ہوتے تو یہ لڑائی میں پورا قتل کا ارادہ کیے ہوئے تھا، یہ قتل کر گزرتا۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، ایک الگ بات ہے،
لیکن وہ آدمی اپنے غصے کی تسکین کے لیے قتل چاہتا تھا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ کرے، نیکی کرے، تو یہ اس کی طبیعت کے رجحانات ہیں، اور طبیعت کا رجحان اس کو اللہ کے ہاں ثواب دے دے گا، محروم نہیں رکھے گا۔ کہ اتنا بڑا خدا کا انعام ہے، کیا حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن پاک بھی اس کی تشریح کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وسعی لہا سعیہا، جس آدمی نے نیکی کا کام کیا اور اس کے لیے کوشش کی، تو ایک جگہ فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کی نیکی لکھ لیتے۔ یہ نیکی اتنی بڑی چیز ہے کہ جو کام منشیوں اور فرشتوں کے کرنے کا تھا، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں، لیکن گناہ کے متعلق یہ نہیں کہا، جب تک کہ وہ دو صورتیں نہ ہو جائیں۔ علم کلام کی مباحث ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ من ہم سیئہ، جس نے پکا ارادہ گناہ کا کر لیا، تو پکے ارادے کی وجہ سے اس آدمی پر آثار ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فرشتے اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات جن کے یہاں وسعت ہے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، فرشتے اس موقع پہ نہیں لکھتے، فرشتے اس موقع پہ لکھتے ہیں جب کہ وہ اپنا کام کر گزرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنی ارتفاقات کی بحث کرتے ہیں، وہ انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان کرنے کی بات کرتے ہیں کہ انسانی زندگی آسان کیسے ہو سکتی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا ایک چیز، ایک فیصلہ فرمانا تھا۔ ایک آدمی آیا اور وہ طواف میں تھے، تو اس آدمی نے آ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خود اس کا احساس ہوا کہ اگر مسئلہ ایسے بیان کر دیا جائے تو لوگ دقت میں پڑ جائیں گے، تو فرمایا وہ آدمی جس کی چوڑی پیشانی ہے اور سر کے آگے کے بال اڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا ان کے پاس جاؤ اور اس مسئلے پہ فتویٰ لو، اور جو فتویٰ وہ دیں وہ آ کے مجھے بھی بتانا۔ تو گیا، مسئلہ پوچھا، واپس آ کے بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تم ان کو پہچانتے ہو؟ یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر عمر فتویٰ دے دیتا اور علی کا فتویٰ نہ ہوتا تو ہم لوگ تو تنگی میں، مصیبت میں پڑ جاتے۔ ایک جگہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ ہم رسوا ہو جاتے، مطلب یہ تھا کہ انسانوں کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی، تکلیف پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے حدیث میں بنیادی طور پہ مضامین آئے ہیں کہ لوگوں سے حدود کو ہٹاؤ جتنا تم ہٹا سکتے، جتنا کسی گناہگار کو شک کا نفع مل سکتا ہے اس کو پہنچاؤ، اور جب عدالت میں معاملہ آ جائے پھر کوئی رعایت نہیں ہے، پھر تو وہاں سارا انصاف کرنا پڑے گا۔ یہ ارتفاقات کا خلاصہ ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور شریعت بھی اسے متعین کرتی۔ پھر بحث یہ چلتی ہے کہ کیا کوئی آدمی اس قانون کے دائرے سے ہٹنا چاہے تو اسے کتنی اجازت؟ دنیا میں جتنے بھی ممالک اور اقوام ہیں ان کا ایک آئین ہوتا ہے، اور میٹا نیریٹو جسے کہتے ہیں، وہ آئین جو بنیادی طور پر اس کے نمائندگان نے مل کے یا وحی نے متعین کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہوگی تو وہ اس آئین کے خلاف نہیں جا سکتی، کیونکہ اسلامی ریاست میں خلیفۃ المسلمین
بنیادی طور پر اللہ کا نائب ہے اس زمین میں تاکہ خدا کی حکومت کو قائم کرے۔ ایران کا دستور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم امام غائب کے نائب ہیں اور فقیہ الاثر ہے، اور وہ امام غائب کی نیابت میں ایران پر قانون نافذ کرے گا۔ کہیں اور دیکھ لیں، ہر ملک کا اپنا ایک قانون اور ہر ملک کی اپنی کچھ چیزیں ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لیں تو پھر تو مملکت تباہ ہو جائے، اور ان کے خلاف جو بولے گا لازماً یہ کہا جائے گا کہ یہ بغاوت کی ایک صورت ہے اور بغاوت کو ختم کرنا ضروری۔ مثلا برطانیہ کا آئین ہے، اس میں ملکہ پہ تنقید اور ملکہ کے خلاف بولنا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ قانونی طور پر منع ہے کہ ملکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میری آزادی متاثر ہوتی ہے اور مجھے ملکہ کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہ اجازت کوئی بھی نہیں دے گا۔ امریکہ کے قانون میں صدر کی پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ مخالفت میں ووٹ ڈالتے ہیں، آخر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی ہمیں صدر نہیں چاہیے، اور کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں امریکہ کے صدر کو قتل کروں گا، تو یہ فکرہ اتنا سخت ہے کہ اس پہ لا محالہ اس کے خلاف رپورٹ ہوگی اور عدالت میں اس سے بلا کر پوچھا جائے گا کہ اتنی بڑی بات تم نے کہہ کیسے دی۔ ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں پہ مظالم ہوئے، اور اب کوئی آدمی کہہ دے کہ یہودیوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوئے۔ یہ سب قصہ کہانیاں جن ممالک میں اتنا تک لکھنے کی اجازت ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک کتاب آئی، وہ کتاب ہمارے یہاں بھی لائبریری میں ہم نے ایسے ہی اسے دیکھا بھی، وہ اتنا اس کا دماغ ہٹا ہوا ہے صحیح راہ سے کہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخصیت تھی نہیں، کہ پوری کتاب لکھ دی۔ اس نے کہا یہ سب قصے کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، لوگوں نے بنا لی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی ہستی دنیا میں آئی ہی نہیں۔ ہمیں زیادہ تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ بھرے پڑے ہیں جو کہتے ہیں خدا نام کی کوئی ہے ہی نہیں چیز۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال افضل البشر۔ اور قصہ اس پہ لطیفہ یاد آیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ اللہ کی مشیت اور چاہنے کا بیان کر رہے تھے اور اللہ کی قدرت کا۔ تو پادری یہ جتنے آتے تھے گورے پادری، ان کے جو حکمران، باقاعدہ انہیں لندن میں 7-8 ہفتے اردو پڑھا کر بھیجتے تھے، کبھی کبھی 3 مہینے اردو کچھ نہ کچھ مناسب حد تک سکھا کر بھیجتے تھے تاکہ رعایا سے تعلق رہے۔ پادری نے حضرت کا بیان سنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ بحث تھی اور اللہ کے چاہنے پہ، تو جب سوالات لوگوں نے پوچھے تو اس نے کہا کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو شکل صورت سے وہ سب نظر آتا تھا کہ کیا ہے اور کون ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہیے۔ تو اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں تھا، اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب مناظرانہ رنگ کا دینا تھا۔ فرمایا ایک دن ملاقات ہوئی تھی تو میں نے پوچھا تھا، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تم کربلا کی بات کرتے ہو، میرے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وقت کچھ نہیں کر سکا تو اب کیا کرتا؟ تو مناظرے میں تو ایسے ہی سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اصل چیز
یہودیوں پہ ظلم ہوا، اور یہ یورپ میں عام مل جائے گا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو کوئی شخصیت تھی ہی نہیں، کئی کتابیں مل جائیں گی۔ اور ایسے بھی یہ بریٹانیکا والا لکھتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کی زندگی کے متعلق حقیقی طور پر 2-4 صفحے سے زیادہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ کہتا ہے اتنے پردے میں ہے وہ شخصیت کہ کوئی آدمی 2-4 صفحے سے زیادہ کچھ نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں۔ حقیقت بھی ایسے ہے، جو کہانیاں بنی ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن کریم اگر نہ ہوتا تو کبھی سوچتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی پاکیزگی کی گواہی کون دیتا؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مریم کے پاک ہونے کی گواہی دے سوائے قرآن کے۔ یہ عیسائیت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جسے تم خدا کا درجے کی خاتون مانتے ہو، اس کی گواہی بھی قرآن دے تو دے، باقی تو تمہارے پاس کوئی گواہی نہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں یہودیوں پہ ظلم ہوا، اور اگر کوئی آدمی انکار کر دے کہ ظلم نہیں ہوا تو آسٹریا میں 10 سال قید کی سزا ہے کہ تم نے یہودیوں کو مظلوم کیوں نہیں کہا، تم نے کس طرح اس کے مخالفین کی حمایت کر دی کہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور 16 ممالک یورپ کے ایسے ہیں، اس دن ہم دیکھ رہے تھے، تو جو بنیادی طور 16 ممالک سے جہاں سزا ہے، باقاعدہ جرمنی میں سزا ہے کہ اس واقعے کو ڈینائل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیت نے اپنے اثر سے یہ قانون بنایا ہے تاکہ ان کی مظلومیت کی یادگار قائم رہے۔ اسی طرح بہت سی چین اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوشلزم کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسی ریاست قائم کریں گے جس کی جغرافیائی حد نہ ہو۔ اب چین جب بڑھنا شروع ہوا ہے تو یہ تو ایک 2 پوائنٹس ہیں نا، گوادر اور ہم لوگوں نے جو جگہ انہیں دے دی، 11 پوائنٹس چین نے متعین کیے ہیں کہ یہاں تک ہم آزادانہ تجارت کریں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اپنے بنیادی مقصد کی طرف کہ دنیا میں ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں سارے کے سارے لوگ مزدوروں کی طرح کام کریں، گورنمنٹ انہیں شام کو کھانا دے دے اور ان کے لیے بندوبست کرے، اور جس طرح کرائے کے جانور لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح کرتے رہو، اور اس ریاست کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا چین کے ساتھ، ایک چھوٹا سا سوال ان کی خدمت میں کوئی کرے جا کے کہ حضرت آپ نے پڑھ لیا تھا کہ سوشلزم کیا کر رہا ہے اور سوشلزم کو کیسے پھیلانا ہے؟ اسی لیے جب روس ٹوٹا ہے تو چین نے اس پہ تاثر دیا اپنا، اور چین نے کہا کہ یہ ٹوٹا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے اس سے کہ دنیا میں سوشلزم ختم ہو گیا ہے، ہم برقرار ہے، ہم اسے جاری رکھیں گے اور ہم اس کے لیے کام کریں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی شاید دنیا میں موجود نہیں ہوگا جب یہ وقت آئے گا کہ وہ اتنے وسیع پیمانے پہ چھا جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ختم کرو تم یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی اور یہ اور وہ، اور جو اس ملک میں حکمرانی ہے وہ ہمارے نظریے کے مطابق ہوگی۔ اور اس کی آپ ایک یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو روڈ بن رہی ہے اس پہ بیان بھی دیا، انہوں نے کہا کبھی اگر ہمیں کسی آدمی نے اس پہ روکنے کی کوشش کی تو بمباری کرنے والے طیاروں کے سائے میں بھی ہمیں اپنا سامان لے جانا پڑا تو ہم لے جائیں گے، ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، کسی کو معاف نہیں کریں گے، روڈ ہماری ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ بالآخر لے جائے گا کہاں؟ لے جائے گا اس بات پہ کہ تم لوگ اپنے مذہب اور دین کی بجائے اب جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو مانو،
بس اسی لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ اگر لوگ جانتے ہوں کہ چین کی زبان میں کیسے خدا کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، تو بس ایک واحد ذریعہ رہ گیا ہے کہ ان لوگوں سے محبت کے ذریعے ان کی زبان میں، چائنا کی زبان میں دعوت دی جائے، ورنہ اور کوئی صورت باقی نہیں۔ چین میں جا کے کوئی آدمی ان کے نظام کی مخالفت کرے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح اسلام نے جتنے ارتفاقات دیے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی کا معاملہ رکھا ہے، اس کو قانون بنایا۔ چنانچہ یہ قانون پوری طرح نافذ رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کیس آیا اور کسی نے مرغی چوری کر لی تھی۔ نسب الرایہ میں آتا ہے کہ کسی نے پرندہ چوری کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور مدینہ منورہ میں جو فقہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ پرندے کی چوری پہ بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو منع فرما دیا انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا۔ تدریجاً جو چیزیں آئیں وہ اسی طرح سے آئیں کہ ایک چیز نازل ہوئی، پھر کچھ عرصے کے لیے، پھر کچھ عرصے کے لیے، اور ایسے بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ منع فرما دیا۔ مثلا کتوں کا مسئلہ ہے تو آہستہ آہستہ اسے روک دیا ہے۔ شراب ہے، شراب کو آہستہ آہستہ روک دیا، کتوں کو یکسر منع کر دی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ گئے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے محدثین کا خیال یہ ہے کہ متعہ اصل میں تبوک کے بعد حرام کیا گیا، اگر اس نقطۂ نظر کو لے لیا جائے، کیونکہ روایات شروع ہوتی ہیں خیبر سے کہ خیبر میں متعہ حرام ہوا، پھر اجازت دے دی گئی، پھر وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوا، پھر اجازت دے دی گئی، پھر اوتاس ایک غزوہ اس کے موقع پہ ہوا، پھر اجازت دے دی گئی۔ 6 سے زیادہ یا 6 کے قریب اجازت دینے نہ دینے کے واقعات فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی۔ شام سے جب تشریف لائے غزوہ تبوک پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کیمپس جہاں لگے ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ لوگ اب لشکر بن رہا تھا، چل رہے تھے واپس، تو عورتیں کچھ نظر آئیں، اور آپ نے فرمایا یہ عورتیں کون ہیں؟ اور ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی سے اترے نیچے تو شام ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی، تو گاؤں دیہات میں رات کو چراغ بند کیا اور سو گئے۔ نمایاں طور پر چراغ کچھ گھروں میں جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ اس رات میں یہ گھروں میں چراغ کون جاگ رہا ہے؟ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو متع کے لیے لوگوں کو دعوت دیتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ اس پہ آیا، اور آپ نے فرمایا یہ متع اس نے ہدم کر دیا ہے، مسمار کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے نکاح کو، طلاق کو، وراثت کو اور نسب کو۔ نکاح، طلاق، وراثت اور نسب، فرمایا یہ سب اس نے بگاڑ دیا۔ ایک ہے یہ بات ریکارڈ بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جن عورتوں کے مردوں کے ناجائز تعلقات تھے، اگر کسی کو کسی سے محبت کے درجے کا تعلق تھا
تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ انسانی ہمدردی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہے. یہ شاید زیادہ اچھی تعبیر کہ ایک عورت سے تعلق ہوا، محبت ہوئی، جو بھی ہوا، اسلام نے منع کر دیا، منع ہو گئے. لیکن جب اس پہ برا وقت آیا ہے تو عام مسلمانوں کی طرح اس کی مدد زیادہ کی گئی کہ اچھا ایک تعلق تو رہا ہے، کچھ عرصے تک دوستی تو رہی ہے، اس تعلق کو قائم رکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ ولیعذ باللہ کوئی گناہ تھا، کوئی ایسی چیز تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور جب وہ مسلمان نہیں تھے تو طائف میں وہ گئے اور متع ہوا. ایک طرح کا نکاح اس زمانے میں تھا، اسلام نے ختم کر دیا، ختم ہو گیا. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس عورت کی مدت تک مدد کرتے رہے. خاص طور پہ جب حکومت آئی تو خاص اس کے لیے ہر مہینے پیسے بھیجے جاتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ قرآن کریم بالکل اس معنی میں تو نہیں کہتا، غلط بات ہے اگر کوئی کرے گا، لیکن قرآن ایک معنی میں تو کہتا ہے نا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور طلاق ہو جانے کے باوجود تم ایک دوسرے سے نیکی کرنا نہ چھوڑ دو. ہمارا معاشرہ تھوڑا ہی ہے کہ طلاق ہوا تو زندگی بھر اس کے ساری رشتہ داری ٹوٹ گئی، چچا پھوپھی اتنے قریبی رشتے. طلاق اگر ہو گئی تو آئندہ سے بہن بھائی کیا، وہ تو 3 پشتوں تک چلتی ہے کہ اس کی دادی نے طلاق، اور اس کے دادا ایسا تھا، اور اس کا پردادا ایسا تھا. پھر وہ خاندان گویا ایک دوسرے کے قریب آتے ہی نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا. جتنا بھی تعلق رہا ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ نے منع ہو گئے. لیکن وہ پیسے بھجواتے تھے ہمیشہ، اس لیے کہ یہ جو خواتین ہیں ایسے کام کرنے والی، ان کا اپنا معاشرے میں گزران کس بات پہ ہے؟ آپ نے منع کرتے ہیں کہ گناہ کے کام نہ کرو، تو کچھ ان کا بندوبست بھی تو کرو نا. اب زندگی کیسے گزارے؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متع پہ نکیر فرمائی. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نے منع فرمایا اس کے بعد اسے حرام قرار دیا ہے تو ساری احادیث کی تطبیق ہو جاتی. اور اگر یہ مانا جائے کہ پہلے سے تھا تو پھر بڑے سوالات اس پہ اٹھتے. لیکن معاشرے میں رفق اور نرمی کی ایک مثال ہے کہ اسے پیسے بھیجتے رہنا، اسے یہ چیز دیتے رہنا تاکہ اس کی معاشرتی زندگی صحیح رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ مانگ لیا کرو. مہمان کو اجازت ملی ہے کہ اگر لوگ تمہاری، اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، آج کل کی مہمان نوازیاں تھوڑی ہوتی تھیں. وہ تو جہاں گیا جا کے خود متع کیا تھا. متع کہتے تھے کہ مسافر اگر ایک جگہ گیا ہے اور وہ رکا تو اس مسافر نے اپنا سامان کہیں رکھا اور کسی خاتون نے کہا کہ میں تمہارا سامان بھی رکھ لیتی ہوں، تمہارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر لوں گی، تم اپنے کام کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، رات کو یہاں رہا کرو، اور اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اتنے پیسے میں لوں گی. یہ تھی نکاح کی ایک صورت. ایسے ہی ہوتا تھا. اور جب وہ جاتا تھا تو جاتے ہوئے اسے طلاق دے دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا. تو گویا ایک موقت نکاح تھا. اسی لیے حنفی فقہا جہاں نکاح کی بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شرط لگائی وقت کی کہ اتنے وقت کے لیے نکاح کرتا ہوں، اور پھر وہ وقت انسانی زندگی میں ممکن بھی ہو، تو نکاح ہی نہیں منعقد ہوتا. جیسے ایک آدمی نے کہا 10 سال کے لیے غلط بات ہے. وہ کہتا ہے 200 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو وہ ہو جائے گا اس کہ 200 سال جینا کس نے؟ مطابق در حقیقت یہی چیز تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم فرما دیا، ختم ہو گئی. مہمان کو اجازت دی گئی کہ اگر تم جاؤ اور میزبان تمہاری میزبانی نہیں کرتا تو تم اس سے جبرن بھی چھین سکتے ہو، جبرن بھی کھانا اس کے یہاں کھا سکتے ہو. آپ آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کریں، کون سے ہوٹل ہوتے تھے یا کہاں کھانا پکتا تھا ہر آدمی کے لیے؟ یہ تو جو بڑے سردار اور سخی ہوتے تھے ان کے یہاں کھانا پکتا تھا.
کہ جو آ جائے. ابو جہل کے یہاں پکتا تھا. مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی آتا تھا، ابو جہل کے بندے پکڑ کے جبرن لے جاتے تھے، کیا وہ کھانا ہمارے یہاں کھاؤ گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے گئے، اور میں نے جا کے حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کون سا گوشت کھاؤ گے، تازہ ذبح شدہ یا پرانا؟ میں نے کہا جو کھلا دو. تو جبرن مجھے کھلایا، میرا پیٹ بھر گیا. پھر وہ شربت لائے خالص منقع، اسے بھگویا ہوا تھا اور مسلا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ پانی کا رنگ بھی بدل گیا تھا اور میٹھا ذائقہ ہو گیا تھا. مجھے وہ پلایا اور مجھ سے کہا اس دروازے سے نکل جاؤ تاکہ تمہیں کوئی دیکھے نہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم فقیر ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اس موقع پہ ابو جہل کو دیکھا، اس کی آنکھیں خراب تھیں اور خوش تھا، اور چہرے سے اس کے سختی ٹپکتی تھی. اس بات پہ خوش تھا کہ اس کے دسترخوان پہ لوگوں نے کھانا کھایا. تو اس کو اجازت دی، مہمان کو، مسافر کو اجازت دے دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ہجڑوں کو. انا تھا، یہ مخنث تھے، 3-4 ماکرے تھا، ان 3-4 کو استثناء دیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن کے لیے رشتہ کرنا چاہتی تھی، اور عبد الرحمن بڑے صحیح نظریاتی آدمی تھے. یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، اور بدر میں ان کی تلوار کے نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ گئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقدیر کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن رویہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھینچا اور فرمایا مت نا ابوبکر، آگے مت جاؤ، ابھی تم سے بہت فائدہ اٹھانا ہے، بہت کام کرنا ہے. یہ بہت سے صلاحیتوں کے افراد، اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، یہ ہو جائے. وہ شہادتیں پھر ایسی ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے کہ پچھلے 20-30 سال میں بڑے اچھے اچھے لوگ ختم ہو گئے. اب کوئی کہ تقدیر میں یہی تھا، تو تقدیر میں تھا یار، مگر تم ہی رہ گئے تھے تقدیر نافذ کرنے کو. تو عبد الرحمن بن ابو بکر کی زد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور انہوں نے پھر سنایا والد کو کہ ایک دن بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے تھے. تو میں ہوتا تو بالکل پرواہ نہ کرتا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے اتنے اپنے کفر میں سخت تھے کہ فتح مکہ پہ ایمان لائے، اور پھر جب ایمان لائے تو سبحان اللہ کیا کہنے، صحابیت بھی اتنی شدید. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی اپنے اس بھائی سے. تو ام المومنین نے رشتہ کرنا چاہا، تو ایک مخنث کے گھروں میں پھرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک بات کر رہا تھا، اور اس نے کہا ام المومنین فلاں جگہ رشتہ ہے، وہ لڑکی تو ایسی اور ایسی، اور ایسے اس نے تصویر بیان کی گویا اس نے سارا نقشہ کھینچ دیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو اس کے جملے سن لیے. تو آپ نے فرمایا ناس و ان کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عورتوں کو اس طرح دلچسپی سے دیکھتے ہیں، خبردار یہ جو آئندہ گھر آیا یہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں بھی. یہ سادگی ہے، اس کا نبوت سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کی زندگی. اب چراغ جلتے ہوئے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ سکے کہ ان عورتوں نے کیوں چراغ جلائے. اب تک دنیا میں یہی ہے، یہ ریڈ لائٹ ایریا جو کہلاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ سرخ رنگ کے بلب جلاتی. تو یہاں سے آپ نے کہا کہ انہیں نکالو یہاں سے، مدینہ منورہ سے،
اور ان کے لیے گھر بنوائے۔ یہ ارتفاقات ہیں انسانی زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا ان کے گھر بنواؤ، انہیں کہو وہاں رہیں، اور جمعے کے دن آ جایا کریں اپنی ضروریات زندگی خریدنے کو اور تم لوگوں سے مانگنے کو۔ تو جمعے کے دن مسجد نبوی کے باہر یہ بیٹھ جاتے تھے نماز پڑھ کے، اور جو لوگ بھی خیرات کرنا چاہتے تھے انہیں دے دیتے تھے، یہ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ایک حل شریعت نے دیا، یہ نہیں کہا قتل کر دو، مار دو، یہ کر دو۔ سوسائٹی میں ان کے رہنے سے چونکہ بے حیائی پھیل سکتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج کیا۔ یہ ہے ارتفاقات، کہ جس آدمی کے پاس ولی الامر ہے وہ اس ریاست کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو نہ ہلنے دے، کیونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا ریاست کے دو ستون ہوتے ہیں۔ ریاست کا ایک ستون جس پہ وہ کھڑی رہتی ہے عوام کا اخلاق۔ اگر پبلک کے اخلاقیات بگڑ جائیں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لوگ جھوٹ بولنے لگ جائیں، حکومت کیا کر سکتی؟ شہر میں آج 10,000 آدمیوں نے جھوٹ بولا، شہر میں آج 5,000 آدمیوں نے فروٹ وہ بیچ دیا جو بیچنے کے قابل نہیں تھا۔ آج پورے شہر میں 500 آدمیوں نے دودھ میں پانی ملا دیا۔ حکومت کس کس کو پکڑے گی؟ کیسے نافذ ہوگا قانون؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پرائم منسٹر چاہیں کہ چرس پہ پابندی ہوتے ہے ہی قانون میں، اور ایس ایچ او چاہے کہ چرس چلے تو ایس ایچ او کی چلے گی، وزیر اعظم صاحب کچھ نہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایسے۔ اس لیے عوام کی سطح پر کسی بھی آدمی کو یہ احساس ہو کہ میری حکومت میں رعایا کے لیے چند ایک قوانین بنا سکتا ہوں، اور باقی اخلاقی تربیت کے لیے جو مراکز، خانقاہیں، مشائخ، ان کی طرف رجوع کیا جائے اور کہا جائے کہ حضرت آپ سمجھائیں لوگوں کو، وگرنہ نہیں ریاست چل سکتی۔ اورنگزیب، عالمگیر جیسے آدمی رحمہ اللہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور ان کے جتنے مخالفین ہیں انہوں نے لکھا ہے، ہمیں اس کی تفصیلات معلوم نہیں، لیکن اتنی بات تو معلوم ہے کہ اورنگزیب اپنے رزق حلال کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ ٹوپیاں بنتے تھے، قرآن کریم لکھتے تھے، کیا کرتے کہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ اورنگزیب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے قرآن حرمین شریفین بھیجا، اور جب حکومت ملی ہے تو یہ اورنگزیب کا حال تھا کہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے یہ کہ ہر سال مکہ مکرمہ سے گورنر اور عہدے دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیں، لوگوں کو سنبھالنا، حج کے انتظامات مشکل ہیں، تو دیکھو آئندہ سال سے بجائے اس کے کہ مکہ والے مجھے خط لکھیں اور مانگے، ہمیشہ پہلے پیسے بھجوا دو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ حرمین شریفین سے لوگ آ کے مجھ سے پیسے لیں۔ یہ کسی کے دور، بلبن کے دور میں ہوا تھا۔ اس لیے اورنگزیب کی سوانح کو جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پبلک میں ارتفاقات، لوگوں کی زندگیاں سہولت کے ساتھ رہیں، آرام کے ساتھ رہیں۔ ہندوؤں کو اتنی زمینیں، اتنے مندر، اتنا کچھ دیا ہے کہ ان سے پہلے مغلوں میں کوئی ایسا نہیں گزرا۔ اور حد یہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ خیر بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری مملکت میں مؤذن اور امام کی تنخواہ مقرر کر دی۔ بہت عرصے سے ایک حوالے کی تلاش ہے، اگر کسی کو مل جائے تو ضرور بتانا۔ کہیں پڑھا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی گئی کہ کوفہ میں ایک مسجد بنائی گئی ہے
اور وہ راستہ لوگوں کا اسے روکتی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا. اس کا حوالہ اب خیال نہیں رہا کہ یہ کہاں آیا. یہ سب ارتفاقات ہیں، رفق، نرمی. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو سارے مؤذن اور امام تنخواہ مقرر کر دی. یہ وہ چیز تھی جو صوبہ سرحد میں کہی کہ یہ کریں. اب بار بار جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، یہ تو کریں نا. یہ الگ بات ہے کہ تنقید ہوئی اور تو ہوتی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس فیصلے کی بنیاد یہ تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور اورنگزیب نے آ کے کہا کہ میری مملکت میں جتنے بھی مذاہب والے ہیں فہرستیں بنائیں، تنخواہ سرکاری خزانے سے جائے گی. تو پنڈتوں تک کو تنخواہ ملتی. یہ اس ظرف کا آدمی ترقی کے لیے کاغذات پیش ہوئے کہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اس سال ترقی دینی ہے. تو اس کو کر رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک نام پہ پہنچ کے کسی نے کہہ دیا ہندو ہے. تو اورنگزیب ناراض ہوئے اور کہنے کہ مذہب کا کیا تعلق ہے ترقیات. مطلب یہ کہ اگر ہندو ہے، فوج کو اچھا لڑاتا ہے، ہمارا دفاع کرتا ہے، تو اس کے محض مذہب کی بنیاد پہ اس سے تنزل دے دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ارتفاقات سارے تھے. 32 بچے جس گاؤں میں ہو گئے، حکومت کا قانون تھا آٹومیٹیکلی اسکول کھل گیا. بس وہ جو مسجد ہے اسکول قرار پائے گی. 32 بچے ہو گئے تو اپنے ٹیچر کا انتخاب کر لیں گے اور وہ جا کر رپورٹ کرے گا گاؤں کا جو سردار، جو مکھیا یا جو بھی ہے اسے، اور وہ اس کا تنخواہ مقرر کر دے گا کہ سالانہ جتنا ٹیکس اس گاؤں سے ادا ہوتا ہے، عشر ادا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، اس میں تمہاری تنخواہ انتہا سے جائے گی. وہ کاغذوں میں کی جاتی تھی، اوپر تک رپورٹ پہنچ جاتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے. تعلیم کا نظام انہوں نے ایسے باندھا ہوا تھا، کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ایک گورا لکھتا ہے کہ میں نے مسلمان بچوں کو دیکھا، وہ شوالوں میں ہندوؤں کے ہاں حساب پڑھنے جاتے تھے، اور ہندو بچے دیکھے صبح صبح مسجدوں میں آتے تھے، مسلمانوں سے آ کے فارسی پڑھتے تھے. کہ سارا تعلیمی نظام ایسے ہی تعصب کی بنیاد نہیں تھی. اس لیے ارتفاقات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت زور دیتے ہیں. حجت اللہ البالغہ کے جو بہت صحیح معنی میں پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ ایسی ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں جس ریاست میں مرکز کی حفاظت کی جائے. اب مثلاً مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ امیر خلیفہ وہ اللہ کا نائب ہے اور اللہ نے جو چیزیں کہی ہیں اسے نافذ کرے گا. چین کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سوشلزم وہ شروع ہوا، وہ بانی تھے اس کے، مارکس اور فلاں جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہمیں پوری طرح اسے نافذ کرنا ہے. ذاتی ملکیت ہے مثلا نہیں ہونے دیں گے، نکل آئی تو پھانسی چڑھا دو. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ انسانی حقوق والے نہیں بولتے کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. کیا ہوا اگر اس نے 1 کروڑ 2 کروڑ کی جائیداد کسی اور ملک میں بنا لی؟ کچھ نہیں. آج کوئی آسٹریا میں جا کر کہے کہ یہودیوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوا اور جج اسے 10 سال جیل میں ڈال دے، تو دنیا میں ایک بھی کوئی ہے جو کہے جی اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، یہی تو کہا ہے نا، آپ کیوں جیل میں ڈال رہے ہیں؟ تو کہیں گے ہمارا بنیادی نظریہ ہے اور بنیادی نظریے کی حفاظت کرنا فرض ہے. یہ جواب ہے ان سب کو جو کہتے ہیں کہ اسلامی ریاستوں میں گیز کو حقوق حاصل کیوں نہیں، تمہارے یہاں قتل کیوں کر دیتے ہیں مرتد ہونے پہ، تمہارے یہاں مذہبی آزادی نہیں. تو آپ نے بھی آزادی دے رکھی ہے. آپ اس لیے آزادی نہیں دیتے کہ اگر انہی باتوں کو کوئی پبلک میں کرے گا تو فساد پھیلے گا. ہم کہتے ہیں ہم بھی اسی لیے آزادی نہیں دیتے کہ اگر مرتد ہونے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ریاست میں خدا کے دین کو بالکل کھلونا بن جائے گا اور زیادہ فساد پھیلے. اور ایک جواب وہ بھی ہے جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیا.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے کچھ شرائط کے ساتھ متع کے حلال ہونے کو کہہ دیا جائز، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تک فتویٰ پہنچ گیا۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، اور وہ امیر المومنین تھے، 9 سال تک مکہ میں خلافت انہی کی رہی، اور درجہ بھی ان کا بڑا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، تو دوسری طرف زبیر کچھ کم تھے، عبداللہ ابن زبیر میں بھی دونوں ایک لیول کے لوگ تھے نا، اور پھر خلافت کی وجہ سے زیادہ عظمت حاصل تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ تم نے دیکھا ہے جو شخص پہلے آنکھوں سے محروم ہوا ہے، اب میرا خیال ہے وہ دل کا بھی اندھا ہونے لگا، اور اس کا فتویٰ دیتے ہیں وہ، انہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نرمی، میں کہتا ہوں تم خود کرو اس کام کو، اور اگر اللہ کی قسم ہے مجھے، میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم نہ کر دوں تو پھر کہنا ہم نے قانون نافذ نہیں کیا، کہ میں سنسار کر دوں گا۔ وہ لوگ بڑے درجے کے لوگ تھے، ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، حکومت قانون کا نفاذ یہ ہے۔ اس لیے ریاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیسک جو چیزیں ہیں، آئیڈیاز ہیں، اس کے خلاف کسی کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ چین میں جاؤ نا، جا کے سرمایہ دار اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں، پتہ چل جائے چین میں جا کے اسلام کی ریاست قائم پتہ چل جائے کہ چین والے کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں برا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بس بہرحال ہر ملک نے جو بنیاد رکھی ہے نا اس پہ عمل ہے، یہاں بنیادی یہی ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت قرار پائے تو بنیاد اس کی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، اور یہ الگ بات ہے کہ خدا کے قانون کی تشریحات جو اجتہاد کے ذریعے کی گئی ہیں، ہم اجتہاد میں ایک امام کے پابند نہ رہیں۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، ائمہ اربعہ کسی سے کوئی اجازت ملے لے آتے کہ اچھا انہوں نے اجازت اس بات کی دی ہے، ملکی حالات کے مطابق یہ ہے، لہٰذا یہ کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ اسلام کی بنیاد ہی کو چیلنج کر دے اور پھر جو اس کا دفاع کرے وہ بھی متون ہو، یہ نہیں ہوتا۔ ریاست ہمیشہ عوام کے اخلاقیات پر چلتی ہے اور گورنمنٹ کے قانون کی رٹ پر چلتی ہے۔ اگر گورنمنٹ قانون نافذ کرنے میں نالائق ہو، ناکام ہو، تو ریاست برباد ہوگی، عوام کے حوصلے بڑھیں گے۔ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اورنگزیب جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے اور کسی نے لکڑی پھینکی اور آ کے ان کی ران پہ لگی، تو انہوں نے اس کو زیادہ نہیں لیا، سواری پہ بیٹھے، تھوڑی دیر میں مجرم پیش ہو گیا، تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا بات، کیا چاہتے، اس نے بتائی اپنے مسئلے، اسے حل کیا اور چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے حکومت کا قانون اس کے نفاذ میں مشکل ہوگی، تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اس چیز کو، لیکن ایک آدمی اپنی ضرورت، اسے نہیں پتا کہ مجھ سے کیسے بات کرنی ہے، جانے۔ اب یہ اجازت ہر آدمی کو تھوڑی دی جا سکتی ہے کہ اٹھ کے قاتلانہ حملہ کرتا رہے اور کہ میں نے اس لیے یہ ضرورت اختیار کی۔ ہمیشہ گورنمنٹ کے قانون کا نفاذ اور عوام کا اخلاقیات، یہ دونوں مل کے ریاست کو قائم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ارتفاقات کی بحث میں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حکومت اگر نفاذ میں کمی کرے گی، عوام کے لیے رعایت نہیں مہیا کرے گی، نہیں چل سکتی، اور عوام اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو بھی نہیں چل سکتی۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ٹائم کیا ہو